پی ٹی آئی جماعت چاروں طرف سے مشکلات میں گھری ہوئی۔ مذاکرات کیوں ہوں؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ملکی معیشت کی بہتری اور استحکام کے لیے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہایت ضروری ہیں۔ نیوز آگے بڑھانے سے پہلے جو دوست چینل پر نیو آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ یہ حکومت ریموٹ کنٹرول سے چل رہی ہے، اس لیے بے اختیار اور غیر آئینی حکومت سے مذاکرات کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا بیان دیا، دوسری طرف پی ٹی آئی کے ایک رہنما کے مطابق مذاکرات صرف اور صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ہوں گے، اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ مذاکرات جلدی ہوں گے، جبکہ تیسری طرف اس جماعت نے ملک میں احتجاجی جلسے شروع کرنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے اور بعض دیگر گفتگو سے پی ٹی آئی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ گویا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں اور بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے، اسی لیے پارٹی کے بعض ارکان واپسی کے لیے کوششیں شروع کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ملکی معیشت کی بہتری کے لیے بانی پی ٹی آئی کے مذاکرات کے نتیجے میں رہائی جو اصل مقصد ہے کیوں ضروری ہے؟ کیا ان کے بغیر ملکی معیشت کا پہیہ جام ہو گیا ہے؟ یقیناً ایسا تو بالکل نہیں ہے، بلکہ اب تو معیشت کا پہیہ تیزی سے چلنے لگا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ ملکی معیشت سرعت کے ساتھ بہتری کی طرف گامزن ہے، جس میں حکومت کے علاوہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بھی کلیدی کردار ہے۔ اسی لیے بانی پی ٹی آئی کی رہائی یا قید کو معیشت کے ساتھ جوڑنا بے معنی بات ہے۔ البتہ ان کو کسی قسم کی ڈھیل دینے سے ایک بار پھر معیشت کی بہتری کی رفتار میں کمی کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ موجودہ حکومت کے ریموٹ کنٹرول ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو کھلے الفاظ میں اسی اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگانا ہے جس اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے وہ ہلکان ہو رہے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا نہ سیاست سے تعلق، نہ دلچسپی ہے اور نہ ہی کوئی ذاتی ایجنڈا ہے۔ اگر تعلق ہے تو جمہوری حکومت کے ساتھ مل کر ملک کی معیشت بہتر کرنے کے لیے کوشش ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ اس کا منشا کے خلاف ہر کام کو غلط کہتی ہے اور الزام لگاتی ہے۔ اس جماعت نے امریکہ پر اپنی حکومت گرانے اور دھمکی دینے کا الزام لگایا یا پھر اس کے لوگ امریکہ سفیروں اور عہدیداروں سے ملاقاتیں کرتے رہے اور اس الزام کو دھونے کی کوششیں کرتے رہے۔ جب بات نہ بنی تو اس مقصد کے لیے لاکھوں ڈالرز پر لابنگ فرمز کو ہائر کیا گیا، لیکن حصول مراد میں ناکامی رہی۔ پھر عدم اعتماد کی تحریک اور اس کی کامیابی کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگایا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سوشل میڈیا پر باقاعدہ مہم چلائی، یہاں تک کہ اس دوران سانحہ لسبیلا کے شہداء کے خلاف غلیظ اور ناپاک مہم چلا کر ان کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا۔ پاک فوج کی اعلیٰ قیادت کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ملک اور قوم کے محافظوں، اپنی جانوں کی نظر انداز پیش کرنے والوں اور اس عظیم قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے والوں کا احترام ہر پاکستانی مقدم سمجھتا ہے، تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ 9 مئی کے واقعات میں ملوث اور سہولت کاروں کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرات کی خواہش تو بہت دیرینہ ہے، لیکن ذرائع نے ایسے کسی بھی امکان کو رد کیا ہے۔ جہاں تک بیک ڈور بات چیت کا تعلق ہے تو ذرائع نے اس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ نہ کوئی کسی بھی سطح پر کوئی بات چیت چل رہی ہے، نہ ہی کسی بھی قسم کی ڈھیل یا ڈیل کا امکان ہے، بلکہ ایسی سوچ ہی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا اسلام آباد پر قبضہ کرنے کا بیان ہو، سعودی عرب پر حکومت گرانے میں شامل ہونے کا بیان یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جلد مذاکرات کا بیان ہو، ان تمام الٹے سیدھے بیانات سے دو باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔
پہلی یہ کہ اس طرح کے بیانات بانی پی ٹی آئی کی مرضی اور خواہش کے خلاف نہیں دیے جا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ان بیانات سے بدحواسی اور شدید ڈپریشن کا اظہار ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ بانی پی ٹی آئی نے گرفتاری سے پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کے بغیر نہ ملک کی معیشت چل سکے گی اور نہ ملک چل سکے گا اور نہ فوج رہے گی، یعنی کہ سب کچھ تباہ و برباد